کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم میں کئی جگہ ملیں گے، 3 جگہوں پہ لگ بھگ یہ آیت کریمہ موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ اور دنیا کی یہ سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت ہے کہ دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے دنیا دنیا کرنے والوں، اے دنیا کے پیچھے دیوانہ کی طرح گھومنے والوں، دیوانہ بن کر کے زندگی گزارنے والوں، اے دنیا کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا سمجھنے والوں، اے دنیا میں اپنی بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، بینک بیلنس جمع کرنے والوں، سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مر جانا ہے، ہاں چلے جانا ہے، دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ اس بات کو دماغ میں آپ ڈال لیں، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے آپ کے علاقے کا وہ بہت بڑا مفتی ہو، بہت بڑا سردار ہو، بہت بڑا نیتا ہو، بہت ہی بڑا ڈاکٹر ہو، بہت ہی بڑا پروفیسر ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم دکھنے والا نوجوان ہو، آپ کے اس علاقے کا سب سے امیر آدمی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، مرنا ہے۔ یہی دنیا کی سچائی ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اور کبھی کبھی کلیا چک کے لوگوں، مہیش پور کے لوگوں، غور کرنا، کبھی کبھی قبرستان کا جا کر کے تم ایک آدھ مرتبہ جا کر کے معائنہ کر دیا کرو، اور قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، اور قبرستان میں جانے کے بعد تمہیں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی اور دل و دماغ کے نسوں میں جا کر کے بیٹھ جائے گی کہ انسان جو دنیا میں تو کر رہا ہے، اے انسان تو دنیا میں جو جمع کر رہا ہے، اے انسان جو دنیا میں بلڈنگیں بنا رہا ہے، اصل تیری بلڈنگ یہاں بننی ہے، اصل تیری زندگی یہاں آنی ہے، اصل تجھے یہاں آنا ہے، اور اسی قبر میں تجھے آ کر کے دفن ہو جانا ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنے کے بعد آدمی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری حقیقت اور ہماری اوقات کیا ہے۔ اس موت سے کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں، نہ ولی، نہ نبی، نہ فقیر، نہ انبیاء، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ پیران پیر، کوئی اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، کسی نے اپنے آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ موت آئی تو اسے موت اپنے چنگل میں لے لی، ملک الموت کا فرشتہ نے اس کو اپنے چنگل میں لیا، اس کے روح کو قبض کر لیا، اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی، اس کے اگل بگل والے، وہ سارے کے سارے دیکھتے رہ گئے، ڈاکٹروں کے انبار لگا دیے گئے، ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کو لایا گیا، MBBS ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا، لیکن یہ سارے ڈاکٹر مل کر کے اس آدمی کی جان کو بچا نہ سکے، کیونکہ اس کی موت کنفرم ہو چکی تھی اور اللہ کا آرڈر آ چکا تھا کہ اس کو اسی وقت مرنا ہے۔ موت آنی ہے اور ایک نہ ایک دن تو آنی ہے، لیکن آ کر کے رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے اللہ کے سب سے
نیک ہستی، اللہ کی نظروں میں سب سے محبوب شخصیت جو دنیا میں گزری ہے انبیاء ہی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، نبی ہیں، رشی منی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے تو کوئی بزرگ دنیا میں آیا ہی نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی بزرگ ہے نہیں۔ ایسے ایسے انبیاء گزرے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، باتیں کی۔ سوچیے آپ، اللہ سے بات کرتے تھے۔ کون نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ باتیں کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے۔ کوئی بات ہو، سماج والے، گاؤں والے، علاقے والے لوگ ان سے کچھ پوچھتے تھے، ارے اللہ سے پوچھ کے آؤ نا جی، جاؤ۔ اب یہ انبیاء جاتے تھے کوہ طور میں اور جا کر کے اللہ سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اور یہ نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سے سب سے زیادہ باتیں کی، اور اسی بنیاد پر اس نبی کا لقب کلیم اللہ پڑ گیا، اللہ سے بات کرنے والا نبی۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بخاری شریف پڑھیں گے آپ، مسلم شریف پڑھیں گے آپ، اور آپ کے نظر جب مسلم شریف اور بخاری شریف کے اوپر جائے گی تو آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث ملے گی، اور بڑا زبردست آپ کو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کہ ملک الموت کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتہ کو، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، سنیے، موسیٰ کے پاس بھیجا، اور یہ فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تجھے مارنے کے لیے آیا ہوں، تجھے موت دینے کے لیے آیا ہوں، تیری زندگی کو دا اینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خلاص، ختم۔ حضرت موسیٰ تو جلالی قسم کے نبی تھے، طاقتور تھے، بڑے بہادر تھے، بہت ہی جری اور یہ بہت ہی زیادہ زبردست نبی تھے۔ انہوں نے جب یہ جملہ سنا، ایک تھپڑ ایسا ان کی آنکھ میں مارا، ان کی آنکھ پہ ایسا گھونسا مارا کہ اس کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، ایک آنکھ اس کی بینائی چلی گئی۔ فرشتہ جو آیا تھا انسانی شکل میں مارا تو آنکھ ان کی نکل گئی، خراب ہو گئی۔ فرجا، وہ لوٹا، الی ربی، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس، اور جانے کے بعد اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا، ایک ایسے انسان کے پاس بھیجا ہے، ایک ایسے نبی کے پاس بھیجا، ایک ایسے پرش کے پاس بھیجا، ایک ایسے انسان کے پاس بھیجا جو لا یرید الموت، جو موت کو پسند نہیں کرتا ہے، موت کو اپنی زندگی میں آنا نہیں چاہتا ہے، اس کے خواہش ہے کہ دنیا میں وہ جیوت رہے، دنیا میں وہ زندہ رہے، دنیا میں وہ ہمیشہ رہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ مرے نہ۔ اے اللہ تو نے مجھے اس نبی کے پاس، انسان کے پاس بھیجا، اے اللہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے اس فرشتے، اس انسان نے میری آنکھ کو دیکھ کے پھوڑ دیا ہے، میری آنکھ ختم کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اس کی آنکھ واپس لوٹائی، اور لوٹانے کے بعد اللہ نے فرشتے سے کہا، اے فرشتی جا اور میرے اسی بندے سے، موسیٰ سے پوچھ لینا، اسی بندے موسیٰ سے پوچھ لینا کہ تم دنیا میں کتنے سال کی زندگی جینا چاہتے ہو۔ لو اس بچڑے کے اوپر ہاتھ رکھو، بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، اس کو آپ بال ہی تو بولتے ہو، چلو کیا بولتے ہو؟ چول، بنگال میں چول بولا جاتا ہے۔ تمہارے پنجے کے نیچے جتنے بھی چول، جتنے بھی بال آئیں گے، ہر ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال بڑھا دی جائے گی۔ دیکھ رہے کتنا بڑا گفٹ مل رہا ہے۔
یا بابا رام دیو بھی اتنی بڑی دوائی نہیں دے سکتے ہیں. آدمی اتنا سال تک جیوت رہے اور زندہ رہے. اب سوچ سکتے ہیں کہ کیا کہا رہا ہے. سنیے منظر ذرا دیکھیے, آپ غور کریے. پھر اس کے بعد اللہ نے اس فرشتے سے کیا کہا, جاؤ میرے اس بندے سے یہی پوچھنا کہ اس جانور پہ ہاتھ رکھو اور اس کے نیچے جتنے بھی بال لائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال سے ملٹیپلائی کر دو, گنا کر دو, اور جتنے سال بڑھیں گے اتنی سال کی زندگی تیری بڑھا دی جائے گی. جاؤ. کوئی دوائی نہیں, کچھ نہیں, کوئی علاج نہیں, کوئی آپریشن نہیں, کچھ نہیں, ڈائریکٹ تیری زندگی اتنی سالوں تک بڑھ جائے گی. اب جانور کے اندر کتنے بال ہیں بھائی, گنا جا سکتا ہے, بہت زیادہ. اتنے بال کے بدلے 1 سال بڑھا دی جائے گی. یہ اللہ نے فرشتے سے کہا, جاؤ میرے بندے سے یہ کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وہی فرشتہ آیا, ملک الموت کا فرشتہ آیا, اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے یہی پوچھا اور یہی سوال کیا, اے موسیٰ تم دنیا میں کتنے سال تک جیوت رہنا چاہتے ہو؟ آؤ, اللہ نے تجھے یہ کہا ہے اور اللہ رب العالمین نے تجھے یہ آپشن دیا ہے. آپشن کیا دیا ہے؟ اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھو اور جتنے بال لائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال تیری زندگی کی بڑھا دی جائے گی. اچھا, 1 سال 1 بال کے بدلے. اب غور کریے آپ, ہم اور آپ ہوتے تو ہے یار بڑھا دو بڑھا دو, بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, بڑھا دو. ہم اور آپ تو دنیا میں زیادہ دنیا کو پسند کرتے نا, دنیا کو زیادہ چاہتے ہیں. انبیاء ایسے نہیں تھے. انبیاء آخرت کو, رسول, پیغمبر, جتنے بھی صالحین گزرے ہیں اس دنیا سے زیادہ آخرت سے وہ محبت کرتے تھے. جیسی آفر ملی کہ موسیٰ اس بال کے اوپر, اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھ اور اس کے بدلے جتنے بھی بال لائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے ایک سوال پھر سے کیا, اے فرشتہ جب یہ بال کے بدلے 1 سال میری زندگی گزر جائے گی, جب 1 سال زندگی گزر جائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کو جواب دیا گیا, اے موسیٰ, اے موسیٰ, اس کے بعد پھر ملک الموت کا ہی فرشتہ آئے گا, پھر میں ہی تیرے پاس آؤں گا اور آنے کے بعد تیری روح کو تیرے جسم سے الگ کر دوں گا, تجھے مار ڈالوں گا, تجھے مر جانا ہے, تجھے دنیا کو چھوڑ دینا ہے, تجھے دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے. پھر تیرے پاس موت آ جائے گی, اس موت سے تو بچ نہیں سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے موسیٰ, اے انسان, تو جہاں کہیں بھی رہنا چاہتا ہے رہ لے, لیکن تجھے جب موت آئے گی تو اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. قرآن تو کھل کھل کے کہہ رہا ہے, اور قرآن تو اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے, اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, اے انسان سن لے, تو مرے گا, ایک نہ ایک دن مرے گا. چاہے اپنے گھر کو بہت ہی مضبوط بنا لو, تم بند کمرے کے اندر ہو جاؤ, تم قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ, تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ, تم سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ, اے انسان تجھے موت آئے گی اور موت تجھے پکڑ لے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, اے انسان تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے, تجھے موت آئے گی اور موت تجھے پکڑ لے گی. حضرت موسیٰ نے کہا جب اتنا کچھ ہونا ہی ہے, موت کا مزہ چکھنا ہی ہے, مرنا ہے, دنیا کو چھوڑنا ہی ہے, تو چل اسی وقت مجھے مار دے. جب میری موت آ ہی چکی ہے تو مجھے اور زیادہ دن زندہ رہنے کا کیا فائدہ, مرنا تو ہے, مار دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی. جو لوگ یہ سوچتا ہے نا اپنی زندگی گزار رہا رے,
ابھی نہیں مریں گے. ایک ایک دوائیوں کا استعمال کر رہا ہے, بڑے بڑے پاورفل چیزیں کھا رہا ہے, طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے. یہ بسلری پانی پیو, اس سے بچو, اس سے پرہیز کرو, اس سے پرہیز کرو, اس سے پرہیز کرو, یہ بیماری نہیں, یہ نہیں. سب سے تم بیماریوں سے تو بچے جا سکتے ہو, لیکن موت سے نہیں بچ سکتے ہو. انسان تو موت سے کبھی نہیں بچ سکتا ہے, تمہیں موت آئے گی. اگر موت آنی نہ ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی, کیونکہ وہ کائنات کے اندر سب سے افضل نبی ہے, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ پیمانے پہ انسان ہے. نبیوں میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ ہے. وہ نبی آسمان میں عرش کے اوپر اللہ اور فرش کے اوپر جناب محمد رسول اللہ. ارے ان کی عظمت کا کیا بیان کرنا, ان کے مقام و مرتبے کا کیا بیان کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں اٹھا رہے ہیں, خانہ قبلہ بدل جا رہا ہے, نبی اکرم دعا کر رہے ہیں اور نبی اکرم کی دعاؤں کا اثر بھی ہو رہا ہے. اور جنگ کی بدر کے موقع پہ اللہ فرشتوں کو نازل کر کے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے ہیں, آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کی دعا ایکسپٹ ہو رہی ہے, آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی کو ایک اور آفر دے دیا گیا. اے نبی, کل قیامت کے دن اس نبی کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے نبی سارے انسان پریشان حال ہوں گے, لیکن اے نبی تو ایک ایسا نبی ہے, اے نبی تیرا مقام یہ ہے کہ جب سارے نبی پریشان حال ہوں گے, سارے پیران پیر پریشان ہوں گے, سارے مولوی پریشان ہوں گے, سارے بادشاہ پریشان ہوں گے, تو لیکن اے نبی اس دن آپ کی سفارش سنی جائے گی, آپ کی سفارش ایکسپٹ کی جائے گی, آپ کو سفارش کے لیے اجازت دی جائے گی, اور اے نبی آپ کی باتیں سنی جائیں گی. غور کرو میرے بھائیو, اگر موت نہ آتی تو جناب محمد رسول اللہ آمنہ کے لال فاطمہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا احساس ہونے لگا. اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہونے لگا کہ اب اسلام کمپلیٹ ہو گیا. میدان اسی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب قرآن کی آیت اتر گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا, کمپلیٹ کر دیا. اے نبی اس اسلام کو میں نے بالکل مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارے اس دین کو, اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. اب اسلام میں کسی کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس اسلام کے اندر کسی کو کوئی چیز گھٹانے کی اجازت نہیں ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا ہوں. یعنی اگر کوئی دین اسلام کے پر زندگی گزار لیتا ہے, اسی اسلام کو مانتا ہے اور اسی اسلام کو ماننے کے بعد اپنی پوری زندگی گزارتا ہے, اور اسی اسلام کے پر اپنی شب و روز گزارتا ہے, اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی اسلام کے پر چل کر کے مرنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا. وہ نبی اعلان کر کے کہتے ہیں, اے میرے صحابیو, اسی حج کے موقع پہ, حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی خطبہ کے دوران کئی جگہوں پہ آپ نے فرمایا تھا, خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم. اے میرے صحابہ, اے عبداللہ ابن جابر, اے جابر بن عبداللہ سنو, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کی ارکان سیکھ لو, مجھ سے حج کے طریقے طور طریقے کو سیکھ لو, مجھ سے حج کا ایک ایک کام سیکھ لو, ایک ایک سنت سیکھ لو, ایک ایک طریقہ مجھ سے سیکھ لو. لعلی لا عمل لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, شاید کہ اس سال کے بعد آئندہ سال میں دنیا میں نہ رہوں, شاید کہ مجھ سے ملاقات نہ ہو, شاید کہ آئندہ سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو, اس وجہ سے اسی سال مجھ سے اچھے طریقے سے حج کے ارکان سیکھ لو. نبی اکرم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کو اب میں چھوڑنے والا ہوں, کیونکہ جب
جب دین کمپلیٹ ہو گیا، جب اسلام مکمل ہو گیا، تو پھر نبیوں کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر دنیا میں اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی بار بار یہی جملہ دوہرا رہے ہیں، اے میرے صحابہ دین کے ارکان کو سیکھ لو، حج کے ارکان کو سیکھ لو، اسلام کے طور طریقے کے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کس سال کے بعد تم مجھے دیکھ نہ سکو۔ اور کہیں فرمایا اے صحابیوں ایسا ہو کہ تم جب تم دوسری شہروں سے جب واپس آؤ، جب مدینہ کے اندر واپس لوٹو اور مدینہ کی اس بلد الامین کو جب دیکھو، جب اس پاک شہر کو دیکھو، مدینہ الرسول کے اوپر جب تیری نظر پڑے، مسجد نبوی میں جب تم آؤ، تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں محمد نہ ملے، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کرو، میری قبر سے تمہیں ملاقات کرنی ہو سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی ہے، یعنی میری قبر سے تم ملاقات ہو سکتی ہے، میری قبر کو تم دیکھو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی کو بھی احساس ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے کہ بحیثیت انسان دنیا میں کوئی بھی آیا، اس کو دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے وہ بہت بڑے امام کیوں نہ ہو، جانا ہے، مرنا ہے، دنیا کو الوداع کہنا ہے، دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ باقاعدہ اشارہ کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی اشارہ کرتے کرتے اللہ کے نبی اپنے آخری ایام میں قبروں کی بھی زیارت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں قبروں کے پاس جایا کرتے ہیں، ہاں، اور قبروں کے پاس جانے کے بعد قبرستان والوں کو سلام کرتے بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قبر والوں کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے مومن مردوں، مومن عورتوں، سنو، تم سب کے اوپر سلامتی ہو، اور بہت جلد میں تم سے ملنے والا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی کو کتنی زیادہ اس بات کے پر یقین ہے کہ ہماری موت بڑی جلدی آنے والی ہے، اور میں دنیا کو چھوڑ کر کے قبر کے اندر جانے والا ہوں۔ اسی قبر کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم تم سے ملاقات کرنے والے۔ مدینہ نے وہ دن بھی دیکھا، وہ پل بھی دیکھا، وہ لمحہ بھی دیکھا۔ مدینہ کی ان گلیوں میں اور مدینہ کی وہ شہر میں چمچمانے والا سورج، پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج، سراجم و منیرا کا لقب پانے والا وہ سورج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، نبی اکرم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری سمے میں ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ نبی اکرم کی نظر پڑتی ہے آخری سمے۔ حضرت عائشہ بیان کیا کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی ران کے اوپر میرے اپنے سر آپ نے رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے مسواک کے کرنے والے وہ صحابی حضرت عبد الرحمن کے اوپر، جب ان کے اوپر نظر پڑتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ عائشہ مجھے مسواک مجھے دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش کیا گیا، اور اللہ کے نبی ایسے آخری موقع پر اتنے زیادہ کمزور کہ مسواک بھی نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے اس مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو آخری سمے میں مسواک کرایا۔ اسی مسواک کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، اے میری امتیوں، لولا شق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت کو بھاری نہ پڑتا، میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی، میری امت کو یہ تکلیف نہ پہنچتی، تو میں اپنی امتیوں کے لیے مسواک کرنا لازم کر دیتا۔ مسواک
سنت تو وہی ہے. اب اس کی جگہ پہ برش کرو, کیا کرو, یہ کرو, وہ کرو. آج بھی سعودی عرب کے اندر جاؤ, مسواک کا استعمال سنت سمجھ کر کے آج بھی اپنے جیب کے اندر باقاعدہ مسواک رکھے ہوتے ہیں. سنت کے فدائی آج بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں سنت چھوڑو مولانا, فرض تو ادا ہو ہی نہیں رہی ہے, سنت کہاں سے ادا ہو. تصور کرو, سوچو میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو اور اس جملے کے اوپر غور کرو. اللہ کے نبی آخری سمے میں مسواک کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی باقاعدہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے کوئی زمین و جائیداد کی وصیت نہ کی, کوئی زمین و جائیداد کی وصیت نہ کی, بلکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا, نماز کی پابندی کرنا, نماز کو قائم کرنا, نماز پڑھتے رہنا, نماز مت چھوڑنا. نماز یہ اللہ کی نظر میں بڑی پیاری ہے اور یہ نماز مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے. اس وجہ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, نماز کی پابندی کرنا. ہمارے نبی آخری وقت یہ جملہ بول کر کے اس دنیا کو رخصت ہو گئے. اللہم بالرفیق الاعلی جملہ جیسی نکلا, اللہ کے نبی کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی, آپ کی جسم سے الگ ہو گئی. غور کریے آپ, نبی اکرم ہیں, سب سے بہتر انسان, سیرت کے اعتبار سے اس جیسا کائنات نے نہیں دیکھا. صورت کے اعتبار سے خوبصورتی ویسی کہ بیوی تعریف کر رہی ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اگر مصر کی عورتیں ہمارے شوہر کو دیکھ لیتی, لو رائنا حبیبی لقطعنا ایدیہن لقطعنا قلوبہن, اگر مصر کی عورتیں ہمارے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو مصر کی عورتوں نے تو چھریاں اپنے ہاتھوں پہ چلائی تھی. حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد نبی اکرم کی تعریف ان کی بیوی کر رہی ہے, اتنے ہینڈسم تھے کہ اگر دیکھ لیتی تو کہتی ہیں کہ اپنے دلوں میں چھریاں چلا لیتی. خوبصورت کتنے تھے اندازہ لگا سکتے ہو میرے بھائی, کتنے حسین و جمیل. سیرت کا کیا کہنا, قرآن ہی سیرت بیان کرتے ہوئے جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بہت ہی بڑے اخلاق کے اوپر فائز تھے. غور کرو اس نبی کا انتقال, مدینے کے اندر کوہرام پڑ گیا, مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا. جو بیٹھا ہے بیٹھا ہوا ہے, جو کھڑا ہے کھڑا ہے, جو لیٹا ہے لیٹا ہے. کسی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ بات بولے کہ نبی کا دنیا سے چلے گئے, نبی دنیا سے چھوڑ گئے, نبی نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. کوئی اتنا بولنے کے لیے طاقت نہیں رکھ پا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, حضرت عمر فاروق اتنے جلیل القدر اور اتنے ڈینجر قسم کے اتنے دبنگ شخص تھے. انہوں نے یہ جملہ جب سنا تو کہا کہ اگر کوئی میرے نبی کے تعلق سے یہ بات بولتا ہے تو سنو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ننگی تلوار لے کر کے مدینہ کے گلیوں میں گھومنے لگے. ہمارے نبی کے تعلق سے یہ جملہ کوئی نہ بولے کہ نبی نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ نبی کو چلے جانے کے بعد ہم دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے. اتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں. حضرت ابو بکر نے ماحول کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اللہ کے نبی کے جسم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کفن کو, اللہ کے نبی کے کفن کو اٹھایا اور آپ کے پیشانی پہ بوسہ لیا. اور بوسہ لینے کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک جامع خطبہ دیا اور اسی خطبے کے دوران میں اللہ کے نبی کے تعلق سے حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا, سنو, من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. بخاری شریف کے اندر یہ باقاعدہ یہ ورڈ اور یہ جملہ موجود جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. من کان منکم یعبد محمد,
تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا. حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ سنو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر گئے, دنیا کو چھوڑ چکے. جیسے انسان کو مرنا ویسے اللہ کے نبی دنیا سے مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی کا مقام گھٹا نہیں ہے, جا چکے, لیکن نبی کی تعلیم اب بھی باقی ہے, نبی کا فرمان اب بھی باقی ہے, نبی کا قانون اب بھی باقی ہے. نبی کے اوپر اطاعت کرنے والا, نبی کی بات ماننے والا آج بھی جنت کے اندر جائے گا. اور حضرت ابو بکر نے یہ بھی کہا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ, وہ اللہ زندہ ہے, زندہ تھا, زندہ رہے گا. اس اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. پتہ یہ چلا انسان چاہے وہ کتنے بھی اعلیٰ پیمانے پر وہ فائز ہو, چاہے وہ کتنا بھی اونچی کرسیوں پر براجمان ہو, چاہے وہ بہت ہی بڑا آدمی ہو, بہت ہی بڑا عالم ہو, بہت ہی بڑا رئیس ہو, بہت ہی بڑا جینیس ہو, بہت ہی بڑا عقلمند ہو, لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, اسے موت آئے گی اور ایک نہ ایک دن موت آ کر کے رہے گی. میرے پیارے ساتھیوں, جب نبی اکرم کو موت آ سکتی ہے تو ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے, لیکن مرنا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد اگر آدمی سڑ جاتا, گل جاتا, مر جاتا, تباہ و برباد ہو جاتا تو کوئی معاملہ نہیں تھا, لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے میرے بندے مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارا حساب و کتاب کیا جائے گا. مر جاتا, سڑ جاتا, ختم ہو جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. انسان آیا, انجوائے کیا, مستی کیا, کھایا پیا, اپنے من کے مطابق زندگی گزاری اور مر گیا, زمین میں چھڑ گیا. اب اس سے کیا مطلب ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر بھی یہی جملہ کہہ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق بھی یہی کہہ رہے ہیں, کاش کہ میں کوئی چرند پرند ہوتا, کاش میں کوئی درخت ہوتا, کاش میں کوئی پیڑ ہوتا, کاش میں کوئی ٹری ہوتا, کوئی میں درخت ہوتا اور میں سڑ جاتا, گڑ جاتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا, میں کوئی پرندہ ہوتا اور میں پھر مر جاتا, میں مجھ کو کاٹ دیا جاتا, میں سڑ جاتا, میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے, بحیثیت انسان ہونے کے ناطے مجھے مرنے کے بعد اللہ کی یہاں پورا پورا حساب دینا پڑے گا. یہی غور, اسی جملے کے پر غور کر لو مہیش پور کے لوگوں اور کلیا چک اور مالدہ اور بنگال کے میرے بھائیوں. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا. ہاں ایسا نہیں ہے. ہندو دھرم کے کتابوں میں بھی لکھا ہے مرتیو پشچات جنمم بھاوتی, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, مرنے کے بعد تمہیں پرن جنم کیا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا, دوبارہ اپنے قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا, مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا. غور کریے آپ, یہی تو مین کارن ہے. سب سے ڈینجر چیز یہی ہے. مرنا کوئی بڑی چیز ہے نہیں, مرنا تو ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جس کی اچھی ہے وہ شخص کامیاب, اور مرنے کے بعد جس کی زندگی بیکار وہ سب سے زیادہ بد نصیب اور سب سے زیادہ بیکار اور سب سے زیادہ بیوقوف, یہ کہہ لیجئے سب سے بڑا گدھا وہی مرنے کے بعد. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, مرنے کے بعد جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ چتر, چالاک اور ہوشیار آدمی وہی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف آدمی. غور کریے, آج حالات حاضرہ کا جائزہ لیجئے, اپنے سماج کا جائزہ لیجئے, اپنے ماحول, اپنی سوسائٹی, اپنے علاقے, اپنے ارد و گرد کے لوگوں کے اوپر نظر دوڑائیے. کون مرنے کے بعد کی قبر کی آخرت کی تیاری کر رہا ہے؟ کون اس زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے؟
اسی دنیا کے پیچھے ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، اسی دنیا کے پیچھے یہ دنیا وہ اتنا محبوب سمجھ لیا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی اور اس دنیا سے مجھے کہیں نہیں جانا۔ غور کریے، آپ تصور کرو میرے بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو بہت ہی زیادہ محبوب سمجھ لیا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ لو ہمیں اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب بھی دینا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے یہاں کھڑا بھی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو اے انسانوں سنو، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کو کھڑا کرے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد ان سے 5 سوال یا 4 سوال ان سے ضرور کیے جائیں گے، 4 کوشچن ضرور کیے جائیں گے۔ اے لوگوں، تم سے کیا جائے گا، ہم سے کیا جائے گا، مولویوں سے کیا جائے گا، پنڈتوں سے کیا جائے گا، بادشاہوں سے کیا جائے گا، وزیر سے کیا جائے گا، غریب سے کیا جائے گا، امیر سے کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت، سبھی سے یہ 5 سوال تو ضرور پوچھے جائیں گے۔ ان عمرہ فیما فنا، اے انسان تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری بتا۔ موبائل پہ زندگی گزارنے والوں لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے وہ موبائل نہیں بیوی ہے، اتنا زیادہ اس سے محبت، ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ ایک کو ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں خطبہ دے رہا تھا اور باقاعدہ موبائل چلا رہا تھا۔ میں خطبہ دے رہا تھا، میری نظر پڑی اور موبائل بندہ چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس سے نماز کے بعد ہم نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا، سلام علام کیا، ہم نے پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا خطبہ کس موضوع پہ دیا، ایسے دیکھنے لگا۔ ہم نے کہا کس ٹاپک پہ میں نے دیا، کچھ معلوم؟ چپ چاپ دنگ رہ گیا، وہ بول نہیں پا رہا ہے۔ ہم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ موبائل چلا رہے تھے۔ اب مسجد میں تو کیا بولتا ہے؟ جی۔ میں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ مولانا میں موبائل چلا رہا تھا، میچ چل رہا تھا اور اس میں میں نے ڈریم 11 پہ ٹیم بنائی ہے، میں اسکور دیکھ رہا تھا۔ مسجد میں یہ کام کر رہا ہے۔ سوچیے، آپ حالات دیکھ رہے ہیں، غور کریے، انسان کو دنیا سے کتنی محبت ہے کہ مسجد کے اندر بھی یہ دنیا رچ گئی اور بس گئی۔ مسجد میں جاؤ تو دنیا باہر چھوڑ دو، مسجد کے اندر دنیا مت لے کر کے آؤ، باہر مسجد کے اندر صرف صرف اللہ کی عبادت اور خلوص کے ساتھ امام کائنات نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تصور ہونا چاہیے، ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرے بھائی ہم بس نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نماز تو ہم کوے کی طرح چونچے مار لیں گے۔ ہمارا مسجد کے اندر بھی آنا موبائل چلانا ہے، یعنی ایک ایک گیند نہیں جانا چاہیے، ایک ایک اسکور ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا، تمہارے عملوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیں گے، اگر نبیوں کی زندگی پر غور کریں گے، سلف صالحین کی زندگی پر غور کریں گے، تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر وہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کرتے تھے تو دنیا میں ہی معافی مانگ لیا کرتے تھے، دنیا ہی میں اپنا رفع دفع کر لیا کرتے تھے، क्षमा کر لیا کرتے تھے، دوسرے سے سوری ووری بول لیا کرتے تھے کہ اے میرے بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تجھے تکلیف دی، میں نے تجھے برا بھلا بولا، مجھے معاف کر دی، کیونکہ مرنے کے بعد قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ منظر تو سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف اتنا ہی تو کہا تھا،
اے بلال تو کالا، تیری ماں کالی، کالا حضرت بلال تو کالے تھے، کالے کو کالا ہی کہہ دیا. ہاں حضرت بلال کو بھی کالا کہہ دیا، حضرت بلال کی ماں کو بھی کالا کہہ دیا. ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو موٹا بناتا ہے، کسی کو پتلا بناتا ہے، کسی کو لمبا بناتا ہے، کسی کو ناٹا بناتا ہے، کسی کو موٹا بناتا ہے، کسی کو ہینڈسم بناتا ہے، کسی کو تھوڑا سا کم بنا دیتا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کوئی کالا گورا، کوئی اونچ نیچ اللہ کی نظر میں نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، خوف الہی کے تعلق سے سب سے زیادہ جو مضبوط ہو وہی سب سے بہتر رہے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن حضرت بلال کو جب یہ جملہ کہا، حضرت بلال کو اپنے دل میں برا لگ گیا، اور حضرت بلال کو اتنا برا لگا کہ حضرت بلال رونے لگے. اور روتے روتے حضرت بلال نے حضرت ابو ذر غفاری کو کچھ نہ کہا، حضرت ابو ذر غفاری کو کوئی گالی نہ دی، بلکہ حضرت بلال اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد حضرت بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، حضرت بلال نے مجھے کالا کہا ہے، میری ماں کو کالی کہا ہے. اے اللہ کے نبی، کیا کالا اور گورا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نظر میں کیا کالا گورا بننا بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی، اگر میں کالا ہوں تو کیا ہوا؟ اے نبی، میں آپ کا دیوانہ ہوں، اے نبی آپ کا میں فرما بردار ہوں، اے نبی آپ کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. اے نبی، حضرت بلال کہہ رہے ابو ذر مجھے تانا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کو ایسی نبی اکرم نے ڈانٹا، اور نبی اکرم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، اب تک تیرے اندر سے زمانہ جاہلیت کی وہ جہالت ختم نہیں ہوئی ہے؟ تم یہ جملے بول رہے ہو. اسلام لانے کے بعد کوئی کالا گورا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی عرب والا عجم کے اوپر، عجم والا عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو مرنے کے، جو تقوی کے اعتبار سے بیسٹ ہے. یہ کہا آپ نے. پہلے کے لوگ اللہ کے نبی سے سنتے تھے، احساس ہو جاتا تھا، افسوس کرتے تھے، فوراً آخرت یاد آ جاتی تھی. میں نے یہ جملہ کہہ دیا، میں نے یہ بول دیا، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کا معاملہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا، انسان کا معاملہ ہو، بندہ بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے. حضرت بلال جب باہر نکلے، حضرت ابو ذر غفاری بھی باہر نکلے. حضرت ابو ذر غفاری نے بلال کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بڑے محبت اور پیار سے سوری بولنے لگے، معافی مانگنے لگے. ہمیں چھما کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، میری زبان پھسل گئی، میں نے غلطی کر دی ہے، اب تو مجھے معاف کر دے، ورنہ اے بلال تو نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی معاف نہ کرے گا، اور میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کون سا میں جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے میں چہرہ لے کر کے جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا زیادہ ان کو احساس تھا، اتنا زیادہ اس کو کل قیامت کے دن بدلے کا احساس تھا، عمل کا بدلے، عملوں کا حساب دینے کا اسے اتنا زیادہ احساس تھا. حضرت بلال کو پکڑے اور رونے لگے. حضرت بلال بھی ایسے تھے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہاں، کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا ہے. حضرت بلال نے بھی ان کو گلے لگا لیا، اور حضرت بلال نے ابو ذر
غفاری کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مطلب یہ کہ ان کو احساس اتنا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہوگا، مرنے کے بعد مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ عن عمری فیما فنا، اس نے زندگی کیسے گزاری اس کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ وان شبابی فیما بلا، جوانی تم نے کہاں گزاری، کس ہوٹل میں گزاری، کس جگہ پہ گزاری، رات تیری کہاں گزری، دن تیرا کہاں گزرا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ جوانی کے تعلق سے مال کہاں سے کمایا یہ بھی جواب دینا ہوگا، کہاں پہ خرچ کیا یہ بھی جواب دینا ہوگا۔ علم جو تم نے حاصل کیا اس علم کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سوال کل قیامت کے دن کیے جائیں گے، تمہیں تمہارے عملوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن تجھے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن۔ لیکن قیامت سے پہلے یہ مرنے کے بعد بندہ قبر میں جاتا ہے، اسٹارٹ تو یہیں سے ہو جائے گا، قبر ہی سے۔ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا گڈھا ہے، یہ 6 گز کی زمین تھوڑی بس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی کو بس لٹا دیا جاتا ہے، اس کروٹ سے اس کروٹ ہونا بڑی مشکل ہے۔ اتنا چھوٹا گٹھے میں آدمی کو لٹا دینا، قبر میں لٹا دینا۔ ایک انسان اگر رات کی تاریکی میں اگر اپنے آپ کے اوپر غور کرے کہ انسان تجھے اسی قبر کے اندر جانا ہے، اسی قبر میں تجھے سونا ہے، اسی قبر میں تجھے جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، جہاں نہ کولر، نہ پنکھا، نہ تکیہ، نہ بستر، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ برادر، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ دوستی، نہ تعلق کوئی نہیں ہوگا۔ اسی قبر میں تجھے زندگی کاٹنی ہوگی، اتنا اندھیرا ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو رات میں ہمیں ٹینشن ہونے لگتی ہے، لیکن یہ تو امید تو رہتی ہے کہ لائٹ اب نہ تب آ جائے گی، لیکن اس خبر میں لائٹ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی امید نہیں ہے، اسی قبر کے اندر تمہیں لیٹنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا یہ قبر جہنم کا ایک ٹکڑا یا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور ہے۔ اگر انسان نیک بن کر کے جائے گا تو جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا، اور گنہگار بن کر کے جائے گا تو جہنم کا ایک ٹکڑا۔ غور کریے آپ میرے ساتھیوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تصور کیجئے اور ذرا غور کیجئے اس جملے کے اوپر، اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے درمیان سے ہوا۔ منظر دیکھیے، نبی اکرم کا گزر 2 قبروں کے درمیان سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، علا قبرین، 2 قبروں سے آپ کا گزر ہوا، اور وہاں سے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کی اونٹنی بدکنے لگی، اچھلنے لگی، دوڑنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے، اور اترنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو دونوں قبریں موجود ہیں انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب پہنچ رہا ہے۔ اور قبر میں کے اندر عذاب اتنا ڈینجر ہے کہ جانور کو معلوم ہو گیا ہے، چیخنے اور چلانے کی آواز انسان تو نہیں سن رہا ہے لیکن یہ جانور سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اگر میں اللہ سے دعا کر دوں، ہاں، اور میں یہ کہوں کہ اللہ تو عذاب قبر انسانوں کو دکھا دے، تو انسان اپنی مردہ لاش کو، ڈیڈ باڈی کو کبھی بھی قبر کے اندر ڈالنا گوارا نہیں کرے گا۔ سوچیے آپ، قبر کے اندر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا اس جملے پر غور کرنا یہاں کلیا چک کے لوگوں، اسی جملے کے پر غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، ان دونوں کو، قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر
لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل آ کر کے اللہ کے نبی کو بتایا اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا۔ اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر والوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب دینے کی وجہ یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں اس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو اے میرے صحابہ، ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے فکانا، ان میں سے اما احدہما فکانا لا یستتر من البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ عذاب قبر ہو رہا ہے لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کرتا تھا، استنجا کرتا تھا، لیٹرنگ باتھ روم میں جاتا تھا، اور جب وہ استنجا وغیرہ کیا کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹیں جو ہوتے تھے ان چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں۔ لا یستتر من البول، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ یہاں پیشاب کی چھینٹے کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، نہ پانی نہ کچھ۔ میرے بھائی یہ نماز پڑھنے کے لیے بولو تو بولے مولوی صاحب ناپاک ہوں۔ یہاں پاکی چاہیے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پیشاب کرنے کے بعد پانی کا بندوبست نہیں، پانی تک نہیں استعمال کرتا ہے، اور اسی پیشاب کا وہ چھینٹا انسان کے بدن میں پڑ جاتا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر کے اندر ڈینجر عذاب ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں، کتنی نوجوان مائیں اور بہنیں ہیں۔ میرے بھائیوں اس حدیث کے اوپر کبھی غور کیجئے گا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، کیونکہ حضرت بلال اگر جنت میں گئے اور اللہ کے نبی نے بلال کو جنت میں دیکھا اور بلال سے جب پوچھا اے بلال کیا کرتا ہے، کون سے وہ عمل تو کرتا ہے، حضرت بلال نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا، اتنا عمل کرتا ہوں استنجا کرتا ہوں، اس کے بعد پانی لے لیتا ہوں، وضو بناتا ہوں، میں پاک صاف زیادہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال تمہاری پاکی نے تمہارے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے، تمہاری اسی ادا کو اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اسی ادا پہ اللہ فدا ہے، تو پاک صاف رہتا ہے، استنجا وضو کر لیتا ہے، استنجا کر لینے کے بعد پیشاب کر لینے کے بعد تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا ہے، تو وضو بناتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو یہ کام کر لیجئے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیے، پاک صاف رہیے اور حالت وضو میں رہیے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ دوسرا آدمی چغل خور تھا، دوسرا آدمی اس کی بات اس کے پاس کرتا تھا، لڑائی کرنے کا لڑوانے کا کام کرتا تھا۔ یہی تو سماج میں سب سے زیادہ ڈینجر ہو گیا ہے، مولوی کو لڑا رہا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کو لڑوا رہا ہے، اور عورت تو اس معاملے میں سب سے بڑا ماسٹر ہے، سب سے بڑا پی ایچ ڈی تو اس نے اس معاملے میں کیا ہوا ہے۔ ایک کی بات، نند کی بات، ساس کی بات شوہر کو اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ شوہر ماں باپ سے نفرتیں کرنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ زبان کا اثر، جو زبان سے جو تم سماج کے اندر جو اتنی بڑی آگ لگا دیا کرتے ہو، یہ زبان کے اوپر کنٹرول جو نہیں کرتے ہو، اسی سے غیبت، اسی سے چغلی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یمشی بالنمیمہ، دوسرے کو عذاب جو قبر کے اندر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا تھا، یہ چغلی کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج تو سب سے زیادہ گڑبڑ اسی چیز سے، زبان سے۔ ایک لڑکی اگر کہیں پہ بیٹھے گی اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے آج بھی محلے سماج میں نوجوانوں کا بھی یہی ماحول ہے کہ بیٹھ گیا چوراہوں پہ اور بیکار کی باتیں کرنے لگا اور اس کی برائی کرنے لگا۔
حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج زبانیں اتنی بے لگام ہو چکی ہے کہ آج مسلمان مسجدوں پر بولنے لگا، مدرسوں پر بولنے لگا، مولویوں پہ بولنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو منہ میں آیا پک دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلیقل خیرا، جب بھی بولے اچھی بات بولے، پیاری بات بولے، دین کی بات بولے، اچھی بات بولے، نصیحت کی باتیں بولے، تکلیف دہ بات سے اپنے آپ کو روکے، دوسروں کو پریشان اور سماج کے اندر نفرتیں پھیلانے والی باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یعنی جب بھی بولے فلیقل خیرا، اچھی بات بولے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے، چپ چاپ رہے، نہ بولے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، آج سب سے زیادہ اسی زبان کی وجہ سے سماج کے اندر گندگی پھیل رہی ہے۔ آج ایک آدمی دوسری کی بہن بیٹیوں کے اوپر بس یوں ہی اس کا مذاق اور اس کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو برا بھلا بول رہا ہے، کسی کی بیوی کے اوپر غلط جملے بول رہا ہے، کسی کے بھائی کے اوپر غلط جملے بول رہا ہے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو برا بھلا بولنے سے پہلے اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرو۔ ایک صحابی رسول جو جنت میں، دنیا کے اندر جنت کے اندر جا رہے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دنیا میں اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن وقاص کو جنتی قرار دیا۔ حضرت سعد کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جنت کے اندر چلا جائے گا، یہ جنتی صحابی ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا اور حضرت سعد کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد جب ان کے گھر پہنچے، ان کے گھر کے اندر رہنے لگے، 2-3 دن تک ان کے مہمان بن کر کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر کے اندر انہوں نے باقاعدہ مہمانی کے طور پر گزارا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب وہاں سے جانے لگے، 3 دنوں کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھ لیا، آئی سعد تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی بتایا ہے، جنتی کا لقب دے دیا، جنتی کی جنت کی سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں بہت کچھ تو نہیں کرتا ہوں، تم نے دیکھا نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ تم کرتے ہو یہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن شاید کہ میرا یہ عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں بولتا۔ آئی کلیا چک کے لوگوں، اگر عذاب قبر سے بچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے، اور اگر جنت کے اندر جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو۔ عذاب قبر کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اسی زبان کی وجہ سے اسے عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیو، ہماری زبان کتنی گندی ہو چکی ہے، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں جس کے بارے، اور ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے، زبان سے جو کچھ آیا بول دیا، ایسا تھوڑی ہے، کفریہ جملے بھی زبان سے نکلتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا جملہ بول دیا جس کی وجہ سے آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے، نام عبد الرحمن، عبد الرحیم، سلمہ، فاطمہ، کلثوم، امّے، کچھ بھی رکھ لے وہ، لیکن زبان سے کفریہ جملہ نکل گیا، جیسے کفریہ جملہ جیسے جو اللہ کرے اور جو رسول کرے، ہاں، اور کفریہ جملہ بہت سارے جملے جو کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جانکاری نہ ہو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک انسان بولتا ہے لا الہ، بس لا الہ لا الہ لا الہ لا، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ لا الہ الا بولنے سے، لا الہ بولنے سے نہیں ہوگا۔ لا الہ کا مطلب کوئی اللہ نہیں،
کوئی گاڈ، کوئی ایشور، کوئی بھگوان، کوئی رب ہے ہی نہیں. لا الہ اگر کوئی بولتا ہے تو کافر، اس کو الا اللہ بولنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ پورا جملہ بولنا پڑے گا تب وہ مسلمان. اگر صرف الا اللہ جملہ بولتا صرف اللہ نہیں چلے گا، پہلے انکار کرنا ہوگا معبودان باطل کا. دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں، جنہوں نے بھی اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. معبود برحق سچا معبود، سچا ایشور، سچا بھگوان کوئی نہیں ہے. الا اللہ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. یہ جملہ انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جیسے انسان کہتا ہے، انسان جیسے یہ کہتا ہے اللہ جو جانے اور رسول جو جانے، یعنی اللہ جو کرے اور رسول جو کرے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ جو کرتا وہی ہوتا ہے، رسول جو چاہے وہ کر لے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو ہدایت دینے کی کوشش کی. ان کی چاہت تھی کہ میرا چچا اسلام لے آئے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اقرار کر لے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوشش کی اور کہنے لگی یا امی، آئی میری چچا، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نشہد لک بہا عند اللہ. اے میرے چچا تو اپنی زبان سے ایک جملہ ایسا بول دے، لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. اسی کلمے کے بنیاد پہ میں قیامت کے دن آپ کی میں سفارش کروں گا. اے میرے چچا اس جملہ کو اقرار کر لے. نبی چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نے نہ چاہا. نبی اقرار، نبی کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، اور چاہت اللہ کے نبی کی کہ میرا چچا اسلام لیا ہے، لیکن اللہ کی وہ یہ پسند نہیں ہے اور اللہ کی یہ چاہت نہیں تھی. فوراً قرآن کی آیت اتر گئی، انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جو آپ چاہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت مل جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق نبی کو ختم کرنے کے لیے نکلے. عمر فاروق اسلام کو ملیامٹ کرنے کے لیے نکلے. عمر فاروق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے لیے نکلے، لیکن اللہ ہدایت دینے کے لیے ریڈی تھا. حضرت عمر فاروق آگے جاتے ہیں. قرآن کی چند آیتوں نے حضرت عمر فاروق کے دل کو منور کر دیا، ہدایت سے ان کو بدل دیا. حضرت عمر فاروق کے دل میں ایمان ایسا بیٹھا، فوراً کہنے لگے اس نبی کے پاس لے کر کے چلو. اور نبی کے پاس جانے کے بعد اسی عمر کو جو نبی کو مٹانے کے لیے اور نبی کو کہا، نبی کی گردن اڑانے کے لیے آئے تھے، اعلان کر کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، اللہ جسے ہدایت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت سے روک نہیں سکتی ہے، اور اللہ جس کی ہدایت جسے دینا نہ چاہے، سارے دنیا کے لوگ مل کر کے ہدایت دینا چاہے ہدایت نہیں مل سکتی. یہ بھی جملہ کہ جو تو چاہے اور جو اللہ چاہے، نہیں، جو اللہ چاہے بس، جو تو چاہے. یہ بھی کفریہ جملہ ہے. ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، یہ بھی کفریہ جملہ ہے. کسی ڈاکٹر کی یہ مجال ہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا. ارے ڈاکٹر خود کا علاج نہیں کر سکتا تو تمہارا کون سا علاج کرے گا؟ نہیں، ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، جملہ رانگ. یہ سینٹینس بالکل رانگ ہے. یہ کہیے آپ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے میرے بچے کو، میرے ماں باپ کو ٹھیک کر دیا. اس ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے ٹھیک کیا، ذریعہ بنایا ڈاکٹر کو. دوائی ذریعہ بن گیا، بس کھایا، الحمدللہ اللہ نے اس کے اندر شفا ڈالی، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. اب بولیے گا فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا. عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس زبان کے اوپر کنٹرول پاور رکھیے. آپ کنٹرول، زبان کے اوپر کنٹرول کریے گا. ایک آدمی کہنے لگا، آج کل تو گوگل کو سب سے بڑا مفتی سمجھنے لگتا ہے نا، سب سے بڑا گوگل اور پتہ نہیں کون کون سی ایپ آ گئے، سارے مسئلے وہیں سے حل کر رہے ہیں.
سارے مسئلے وہیں سے حل کر رہے ہیں. بابا کے پاس چل گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے ایک مولانا کے پاس پہنچا. بابا کے ایک مولانا کے پاس پہنچتا اور کہتا ہے کہ مولانا ارے میری بیوی بہت بولتی رہتی ہے, جھگڑے ہوتے رہتے, کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کی وجہ سے میری بیوی بولے ہی نہ. کہا اچھا. انہوں نے ایک تعویذ دی اور کہا کہ اپنے بیوی کو یہ دے دینا اور اس کو بولنا دانت میں یہ دبا کر کے رکھ. زیادہ دن تک نہیں, 1 ہفتے تک دبا کر کے رکھنے بولنا. اچھا. گیا لے کر کے بیوی کو دیا, بولا یہ دیکھیں وہ بہت زبردست تعویذ ہے, اس کو دبا کر کے رکھو, تمہاری بیماری ہے اور تمہارے ٹینشن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس نے اس کو دبا کر کے رکھا. 1 ہفتے تک گھر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. اس نے دیکھا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں. بیوی کو لیا اور پکڑا اور گیا وہاں پہ مولوی کے پاس. وہ کہتا ہے کہ ایک اور تعویذ دے دے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کی بہن کا بھی یہی معاملہ ہے, بولتی ہے گاؤں میں محلے میں جھگڑے ہی ہو رہا ہے. مولوی کہتا ہے اس تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہے, اس نے جو دانت سے جو دبایا ہے نا, جو بولنے نہیں دے رہا ہے اس کا اثر ہے. جہاں یہ تعویذ نکلا, تعویذ نکلنے کے بعد بولنا شروع, وہیں پہ جھگڑا شروع. اس وجہ سے زبان سے دابے رکھا تھا. اس تعویذ کا اثر نہیں ہے, دبانے کا اثر ہے, یعنی زبان نہ کھولنے کا اثر ہے. زبان کھولو گے تو بالکل ہنگامے ہوں گے. زبان کو کنٹرول کر کے رکھا کرو. زبان کو کنٹرول کرو گے تو سماج خوبصورت ہوگا. زبان کو کنٹرول کرو گے تو آپ کا گھر بہتر گھر ہوگا. زبان کو کنٹرول کرو گے تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی, آپ کی زندگی سنور جائے گی, آپ کی قبر اچھی ہو جائے گی, آپ کی زندگی آنے والی زندگی اچھی ہو جائے گی. غور کرو میرے بھائیوں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. بوتل سے نکلتا ہے جن, ہاں بولیے آقا کیا حکم ہے. ایک نے کہا کہ ایسا ہے میری بیوی کو کنٹرول کر دو. جن بولتا ہے کیوں؟ بیوی بک بک بولتی رہتی ہے, میں کنٹرول ہی نہیں کر پاتا ہوں, کچھ بھی لا کر کے دیتا ہوں پھر بھی بولتی ہے. میری بیوی کو کنٹرول کر لے اور کچھ نہیں تجھے کرنا ہے. جن کہتا آقا اندر مجھے شیشی کے اندر بند کر دے اور اتنا زور سے بند کرنا کبھی نکلوں ہی نہیں. یہ میری ہمت کی بات نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. میرے بھائیو, یہ زبان کی وجہ سے سماج کے اندر سب سے زیادہ معاملات ہو رہے ہیں. غور کرو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے تعلق سے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. اے دنیا کے لوگوں, تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, 2 چیزوں کے تعلق سے مجھ سے عہد کر لو کہ اللہ کے نبی میں اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, آپ سے ہاتھ ملا کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کروں گا, میں اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کروں گا. اے انسان, اے میرے امتی, اے لوگوں, اگر تم 2 چیزوں کی اگر تم نے گارنٹی دے دی تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کی, اور اسی زبان سے آپ نے دیکھا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. بند کمرے میں تم نے کیا کیا, اکیلے میں کیا کیا, تنہائی میں کیا کیا, جوانی میں کیا کیا, شادی سے پہلے کیا کیا, آفٹر میرج تم نے کیا کیا, بیفور تم نے کیا, تم نے دنیا میں جو عمل کیا ہے ان تمام عملوں کا تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں غور کرو, سوچو. حضرت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ کر کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا, مجھے اللہ کے یہاں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, پورا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. یہ دنیا آزمائش کی زندگی ہے, ہر طرف چاروں طرف تمہارے لیے آزمائش ہی لگے ہوئے ہیں. بیٹوں کے معاملے میں, بیوی کے معاملے میں, ماں باپ کے معاملے میں, دوستوں کے معاملے میں, پریوار کے تعلق سے اور کاروبار کے معاملے میں. اگر تم نے کوئی غلطی کی یا کوئی گڑبڑ کر رہے ہو تو یاد رکھیے کہ تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اب آگے جملہ دیکھیے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر انٹری کر لیا گیا, جنت کے اندر چلا گیا, جہنم سے بچ گیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا؟ فقد فاز, اس سے بڑھ کر کے کامیاب آدمی کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر کے اچھا کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر کے قسمت والا کوئی نہیں. سب سے بڑا دھنی اور سب سے بڑا قسمت والا, سب سے زیادہ تقدیر کے معاملے میں نمبر 1, سب سے والا بہتر آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد جہنم سے, عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر لے. میرے بھائیوں, یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے. صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی, عمل ایسا بتائیے, ایسا کام کروں اور جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. یہ صحابہ کی فکر تھی, یہ پہلے کے لوگوں کی سوچ تھی کہ اللہ کے نبی ایسا کام بتائیے کہ جنت میں چلا جاؤں, عمل ایسا طریقہ, ایسا کام بتائیے کہ کروں جنت کے اندر چلا جاؤں. آج بتائے مولوی اتنی تقریریں کرے, جنت میں جانا ہو تو نماز پڑھو, نہیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا. جنت میں جانا ہو تو روزہ رکھو. مولانا کیسے روزہ رکھیں گے؟ جنت میں جانا ہو تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ارے مالی چلے جائیں گے. جنت میں جانا ہو یتیموں غریبوں کی کفالت کرو. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, جنت میں چلے جاؤ گے. جنت میں اگر جانا ہے توحید کے اوپر زندہ رہو, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. جنت کے اندر جانا ہے شرمگاہ کی حفاظت کر. جنت کے اندر جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ساری نصیحتیں سن لینے کے بعد, یہ ساری تقریریں سن لینے کے بعد, یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد عمل کے معاملے میں ہم اور آپ بہت ہی زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں, یقین نہیں, عقیدہ بڑا کمزور ہے. اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سب سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ کے نبی نے کتنا مرتبہ, اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کئی مرتبہ آپ نے سمجھایا, اور آپ نے جو دعا سکھلائی میرے بھائیوں, وہی دعائیں کم سے کم پڑھا کیجئے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے, صحابیو تم یہ دعا مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. اے صحابہ تم زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے, عذاب قبر سے بچا لے. اے اللہ وقنا عذاب النار, اے اللہ تو مجھے عذاب نار سے مجھے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے. نبی اکرم صحابہ کو دعا سکھا رہے ہیں, نبی اکرم صحابیات کو دعا سکھا رہے ہیں. آج مسلمانوں کو دعا یاد نہیں ہے, آج مسلمانوں کو صبح و شام کی دعا معلوم نہیں, آج مسلمانوں کو رات میں سونے کی, صبح میں جاگنے کی دعا معلوم نہیں ہے. اور مسلمانوں جنت میں جاؤ تو کیسے جاؤ, نہ دعا معلوم, نہ دعا کے, نہ نبی کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہو, تو اتنی آسانی کے ساتھ جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟
سب سے بڑا کامیاب تو وہی ہے جو جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، جھونپڑیوں میں رہے، بڑے بڑے محلات میں رہے، سونے چاندی کے پلیٹوں میں کھانے والے دنیا کے اندر زندگی لوگوں نے گزاری، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیو، اگر نیک عمل کر کے مرتے ہو وہی کام آنے والا، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ یہ تقریریں پوری کی پوری رات سنتے چلے جاؤ، پوری رات تقریریں سنو، اپنے اپنے موبائل کے اندر تقریر لگا کر کے سنو۔ میرے بھائیو، سننے سنانے سے کچھ نہیں، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل سے صحابہ عمل کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اتنا کہہ دیا کہ اے میرے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں، بہت پیارے اللہ کی نظر میں، لیکن کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرنے لگے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ 5 وقت کی نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن رات کی نماز جو تہجد کی نماز ہے، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ نماز کی پابندی کرنے لگے تو اللہ کے نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ کسی نے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ جملہ بتایا کہ اللہ کے نبی تمہاری تعریف کر رہے تھے، تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اگر رات کی نماز پڑھنے لگے، تہجد کی نماز، تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارا ہو جائیں گے۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر میں رات میں سونا کم کر دیا، عبادتیں کرنا شروع کر دیا، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی۔ ہمارے اور آپ کی طرح سن لیا ایک کان سے اور نکال دیا نہیں، عمل کرنا ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگو، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو دغا دینے والی ہے۔ دھوکہ میں رہ جاؤ گے۔ مال کما کما کر کے تم نے بینک بیلنس جمع کیا، دل و دماغ میں بیٹھا وہاں زمین لیں گے، وہاں بنگلہ بنائیں گے، وہ کار لیں گے، وہ گاڑی لیں گے، بچے کی شادی کروائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک سینے میں درد ہوا اور اچانک موت آ گئی۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ دھوکہ دینے والی ہے، اس دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کی وہ آیت، قرآن کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا کی محبت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ آئے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے ولی آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، بڑے بڑے امام آئے، بڑے بڑے مفتی آئے، بڑے بڑے عالم آئے، لیکن آج میرے بھائیوں جب وہ موجود نہیں ہے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل گئے، اور جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی اکرم دنیا سے مرے نہیں ہیں، دنیا سے وفات نہیں پائے، پردہ کر گئے، میرے بھائیوں اپنے عقل کا علاج کرو، کیونکہ صحابہ ہم سے زیادہ نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا نبی زندہ ہو اور زمین میں گاڑ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زمین کے اندر دفن کر دیں۔ میرے بھائیوں کوئی بھی انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جیسی ہستی کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج بھی
نبی اکرم کی قبر اسی مدینہ کے سرزمین کے اندر موجود ہے. مسجد نبوی کے سامنے جب آپ دیکھیں گے باب السلام سے داخل ہوں گے تو اللہ کی نبی کی قبر آج بھی آپ کو دکھے گی. میرے بھائیوں وہاں جانے کے بعد یہی پتا چلتا ہے یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. اس دنیا کے لیے زیادہ کوشش مت کر. اگر مومن ہے ایمان والا ہے تو اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے ہی نہیں. وہ زندگی دائن ہونے والی نہیں ہے. وہ زندگی ابدا 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 ہمیشہ اس زندگی میں آپ کو رہنا ہے. کبھی موت وہاں پہ نہیں آ سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ فرسٹ ڈے ہے, پہلی رات ہے اور مجھے نکلنا بھی ہے, ٹرین بھی پکڑنی ہے. کل مجھے باقاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ بہار کے اندر الیکشن بھی ہے اور اس کا پریزائڈنگ آفیسر پٹھاسین ادھیکاری بھی مجھے بنایا گیا ہے. پورے بدھ کا مجھے مالک بنایا گیا ہے. وہ بھی مجھے کل کام کرنا ہے, نکلنا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ سے میں چھما چاہتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, ورنہ اور زیادہ دیر تک میں آپ کے سامنے بولتا. رب العالمین سے میں یہی دعا کروں گا کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی موت, زندگی اور یہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی, ان باتوں کے اوپر کہنے والے سننے والے سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.